بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ خبروں کے بارے میں نہ پوچھا کریں، ڈیولپمنٹ کے بارے میں پوچھا کریں. تو بھائی جان مجھے یہ بتائیں آج کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ میرا خیال ہے کہ ابھی تو ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور چونکہ ہم زیادہ تر معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو میں نے تو مہتاب صاحب یہ دیکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب سے آئے ہیں اور جو پارلیمانی بورڈ پی ایم ایل این کا ٹکٹوں کی تقسیم کا ہے، اس میں جو بھی ان کی تقاریر ابھی تک نشر ہوئی ہیں، ان میں انہوں نے زیادہ تر آپ کے پسندیدہ موضوع اکانومی پہ بات کی ہے، اپنے دور کی اصلاحات کی بات کی ہے، پروجیکٹس کی بات کی ہے. اور ایک چیز میرا خیال ہے جو پاکستان کی معیشت سے اور قرضوں سے بہت جڑی ہوئی ہے، وہ ہے ڈالر کا جو فری فال ہے اس کو کیسے روکنا. اس میں وہ زبردست معترف ہیں جو سابق وزیر خزانہ اور ان کے سمدی بھی ہیں محمد اسحاق ڈار صاحب کے، کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈالر کو جکڑ کے رکھا ہے. انہوں نے کہا ہم نے 4 سال ڈالر کو ہلنے نہیں دیا. میں تو یہ آپ سے آج پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تو پھر تو اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ ہوں گے تو امید تو یہی ہے کہ وہ ڈالر کو پھر جکڑ لیں گے اور پاکستان میں کچھ معاشی سٹیبلٹی آئے گی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ بار بار ڈالر کا ذکر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ڈالر اور ڈار دونوں کو ملتے جلتے جو ہے وہ لفظ ہے. اس سے پہلے میں آپ کے نام سوال کا فرق ہے. ملتا جلتا کچھ سملیرٹی کچھ تھوڑی سی بنتی نظر آتی ہے. جو میں چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک خبر ہے. خبر وہ اپنے خبر پہ ہے. آگے. خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں جی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ایک واضح میسج دیا ہے. اس واضح میسج میں یہ بات ان تک پہنچائی گئی ہے کہ اگر آپ کی حکومت الیکشنز کے بعد بنتی ہے تو اگلے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نہیں ہوں گے. اچھا جی، یہ ان یہاں کو کیسی باتیں کر رہے ہیں ویسے. میں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں تو ابھی تک یقین نہیں کر رہا اس پہ. خیر آپ کی خبر کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. میں اس کا میاں صاحب کا جواب نہیں آپ نے سنا نا اچھا جی، کہ میاں جواب صاحب بھی نے آ گیا. دیکھیں اسی وجہ سے آپ کو یاد ہو تو یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل پنجاب اور وہ جو وسطی پنجاب ہے وہاں سے لوگ اور بلوچستان سے لوگ بہت بڑی تعداد میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. امیدواروں کی نہریں بہہ جائیں گی. جی بالکل، امیدواروں کی ایک لائنیں لگی ہوں گی. اچھا وہ لائنیں کچھ امپریشن کریٹ ہوا بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو وزیر داخلہ جو سابق وزیر داخلہ ہیں بگٹی سرفراز صاحب، بگٹی صاحب، ان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. وہ یہ جو تاثر تھا اس کو زائل کرنے میں وہ ہوا کہ نہیں بھائی جان، سب لوگ اور سب منزلیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف نہیں ہیں. میرا خیال 11th آور پہ ہی کچھ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے چند دن پہلے تو یہی انڈیکیشن دی تھی کہ وہ پی ایم ایل این میں جا رہے ہیں. لیکن ابھی آپ وہی اس طرف آ رہے تھے کہ میاں نواز شریف نے کیا جواب میرا دیا. کہنے کا میں ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. تو بیک گراؤنڈ میں میاں صاحب کی طرف جتنی لوگوں نے جانا تھا وہ نہیں ہوا. تو اب تھوڑا سا اس تاثر میں بھی ہے کہ میاں صاحب کچھ چیزوں کو ریزسٹ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اگر ان کی حکومت آتی ہے. ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا. ایک تو یہ بات تھی، دوسری ایک اور بھی بات تھی، ویسے اس سے میرا تعلق نہیں ہے اور نہ وہ میں نے کنفرم کی ہے، لیکن یہ پہلی بات میں نے کنفرم کی. جناب وہ بیسیکلی ان کا جواب یہ تھا کہ جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اور الیکشنز کا ٹائم ہوگا اور حکومت بننے کا ٹائم ہوگا تو اس وقت ہم اس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں گے. یعنی کہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. وقت آئے گا when the bridge will come we will cross it. That were the exact words جو انہوں نے جو پیغام رساں تھے ان کو یہ جواب دیا. تو اس کے بعد تھوڑی سی ٹھنڈک دونوں طرف ایک سرد ماحول کریٹ ہو رہا ہے. ہوا ہے بالکل. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق محمد اسحاق ڈار اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تو وزیر خزانہ نہیں ہوں گے. ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کسی اور کو اس پوزیشن پر لے کر آئیں. اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ کوئی پوزیشن نہیں ہے.
میں ذاتی طور پہ، اور ابھی میں آپ کو انفارمیشن بھی کچھ ہے لیکن ان کا نظر اس کے اوپر ہے، وہ 2 سیٹس ہو سکتی ہیں. ایک تو مشکل ہے، جو پریزیڈنٹ والی ہے وہ ذرا مشکل ہے. چیئرمین سینٹ وہ ہو سکتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کی جو سلاٹ ہے اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کو براجمان کر دیا جائے. لیکن میں دیکھیں آپ نے بڑی عجیب و غریب بات کی، حیران کن بات کی. میں تو مجھے یاد ہے جو ہمارے نئے ڈی جی ایس پی آر ہیں میجر جنرل احمد شریف، انہوں نے جو واضح طور پہ 1-2 پریس کانفرنسز کی ہیں ابھی تک، ویسے تو وہ بھی ایک اپنی خاموشی میں ہے. انہوں نے کہا جی کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ تو جمہوریت کے دل دادا ہیں، وہ ملک میں جمہوریت کا فروغ چاہتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ حیران کن ہے کہ یہ جس بندے نے آپ تک بات پہنچائی ہے، میں یقین نہیں کر سکتا کہ اگر وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کے چلنے کے لیے، ملک کو جمہوریت کے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر وہ ابھی سے کیسے ڈکٹیشن شروع کر دیں گے کہ آپ یہ بندہ نہ رکھیں اور یہ رکھیں. اصل میں یہ تو جمہوری حکومت جو بھی آئے گی یہ اس کا آئینی حق ہوگا، اس کا جمہوری حق ہوگا، پارلیمانی حق ہوگا، وہ جس کو چاہے وزیر منتخب کرے، جس کو چاہے نہیں کرے. آپ نے دوسری بات، آپ نے میسنجر کی بات کی. پی ایم ایل این کے ایک بہت بڑے اور کامیاب ترین میسنجر ابھی تک ماشاءاللہ میدان میں ہے میاں محمد شہباز شریف. میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کی کنونسنگ پاور ہے، ان کی نیگوشیٹنگ پاور ہے، ان کی اچھی ریپو بھی ہے وہاں پہ، اور وہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ مذاکرات کر کے تو اگر ایسی کوئی راستہ نکال لیں گے. نکال لیں گے. نہیں، اس کی انٹرنیشنل وجوہات بھی ہیں نا. جی، اگر آپ پچھلے 1 سال کے دوران دیکھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت کا گزرا، اکتوبر 2022 میں آئے تھے، مجھے یاد ہے اسحاق ڈار صاحب جب مفتاح اسماعیل صاحب کو انسرمونیسلی نکالا گیا تھا، اس وقت سے لے کر جون 2023 تک آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہو سکا. اور وہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی بات وہیں پہ آ کے ختم ہوگی. یہ جو ڈار اور ڈالر ہے، اگر آپ نے آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام لینا ہے، آپ ڈالر کو آرٹیفیشلی مینیج کرنے کی کوئی پالیسی نہیں رکھ سکتے. یعنی کہ ڈار اور ڈالر کو علیحدہ ہی ہونا پڑے گا ڈیفینیٹلی اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیوں چلنا ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ اس وجہ سے چلنا ہے کہ اگلے 3 سالوں کے دوران جو آپ کو ڈالرز چاہیے، جو گیپ ہے، جی، چاہے کسی کی بھی حکومت آ جائے، وہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا گیپ ہے اگلے 3 سالوں اللہ کے اکبر. دوران. تو یہ آئی ایم ایف کی اپروول کے بغیر کوئی بھی آ جائے تو وہ اس گیپ کو فل نہیں کر سکتا. لیکن میرا خیال ہے ایک ان میں ان کی جو حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی وہ ایک ضد میں بدل گئی آئی ایم ایف کے اس ٹینیور میں کچھ چیزیں کرنے پہ. وہ بھی ایک چیز میرا خیال ہے ایک پوائنٹ آئے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان میں جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں یہ ذرا ہٹ کے ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب نے بالکل ٹھیک کیا تھا، میں اس کی غلطی ان کی نہیں سمجھتا، لیکن ٹائمنگ اس کی ٹھیک نہیں تھی، سیکوینسنگ اس کی ٹھیک نہیں تھی. ڈار صاحب اصل میں یہ توقع کر رہے تھے کہ ہمیں بائیلیٹرلز جس میں چائنا، سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ہیں، یہ ہمیں پیسے دے دیں گے تو ہم سٹرینتھ کے ساتھ آئی ایم ایف سے بات کریں گے. ان کی وہ پالیسی ناکام ہوئی چونکہ آئی ایم ایف اس طرف سے آ گیا. اس نے ان ممالک کو جا کے کہہ دیا کہ اگر آپ پیسے دیں گے تو کل کلاں کو آپ ہم سے گلا نہیں کریں گے، یہ ریفارمز نہیں کرتے، آپ نے ان کو پیسے نہیں دینے. تو ان تمام ممالک نے پاکستان کو کہا کہ آپ پہلے آئی ایم ایف سے معاملہ طے کریں، اس کے بعد ہم سے پیسے مانگیں. تو اس لیے ڈار صاحب اس میں ناکام ہوئے تھے. لیکن اب جو ایکچول ہے نا، ایکچول مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو، ڈار صاحب کی موجودگی میں اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام چلانا ناممکن ہوگا. تو اس لیے ڈار صاحب کے حق میں بہتر ہے کہ وہ فائنانس منسٹری کے بجائے کوئی اور پوزیشن لے لیں. لیکن یہ میاں نواز شریف ابھی تک اس بات کو مان نہیں رہے. ظاہر وہ مانیں گے بھی نہیں، ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے. ان کی ایک قریبی تعلق داری ہے ان سے اور ان پہ وہ خود سے حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. لیکن میرے خیال ہے یہ بات وہی جو میاں صاحب نے کہا کہ وین دی برج ول کم وی ول کراس اٹ، تو ہم اس وقت کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تک آپ کی اطلاع یہی ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے اگر حکومت آتی ہے تو وہ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے، کسی اور بہتر پوزیشن پہ ہوں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شاید میاں شہباز شریف کوئی بات چیت کر سکیں. ایک بات میں کر کے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے موورز اینڈ شیکرز ہیں جی، ان کے ساتھ اس ایشو کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اب وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گا،
اور اگر وقت کا فیصلہ یہی ہوگا تو ہم اس کا وہ کریڈٹ لیں گے، اور اگر اسحاق ڈار صاحب اس کو مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم معذرت بھی کر ہاں، لیں لیکن گے۔ ویسے آپ نے موورز اینڈ شیکرز کی بات کی تو ویسے موورز تو اب رہ ہی گئے ہیں، شیکرز ہی شیکرز ہیں ویسے۔ چلے آپ کی اس بات کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اجازت لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لائکس کریں، کمنٹس کریں اور فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔